تو تھوڑی دیر وہ چپ رہا اور پھر اس کے بعد اس نے کہا گوبھی گوبھی ہوتی ہے اور بندے بندے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میری حالت بھی اس وقت جو ہے نا وہی ہے کہ گوبھی گوبھی ہوتی ہے اور کیمرے کیمرے ہوتے ہیں. بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی, پاکستان آرمی میوزیم 1961 میں تعمیر کے مراحل سے گزر کر اس کی بنیاد پڑی, اور بیسیکلی آرمی یہ چاہتی تھی کہ تمام کی تمام تاریخ جو پاکستان آرمی کی ہے, جو 1947 کے بعد سے شروع ہوتی ہے, وہ تمام کی تمام ایک جگہ کے اوپر ہم اس کو جمع کریں اور اس کو آہستہ 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 پھیلاتے جائیں. تو 1961 کے بیچ میں جب اس بلڈنگ کا افتتاح کیا گیا تو یہ ایک ویئر ہاؤس تھا, سمپل پرانی بلڈنگ تھی, ایک بیرک تھی جس کو انہوں نے آرمی میوزیم کا نام دیا. اور پھر وقت گزرتا رہا, اس کے بیچ میں مختلف آرٹیفیکٹس, نوادرات جس کو ہم کہتے ہیں, وہ آتے رہے, جمع ہوتے رہے, اور آہستہ آہستہ وہ جو میوزیم تھا وہ چھوٹا پڑ گیا ان نوادرات کے لحاظ سے, ان چیزوں کے لحاظ سے, ان ڈسپلیز کے لحاظ سے. تو جب چھوٹا پڑ گیا تو پھر 1981-82 کے بیچ میں یہ چلا کہ یہ دوبارہ جو ہے اس آرمی میوزیم کو جو ہے بجائے یہ جو اس وقت موجود ہے سیٹ اپ ہمارا, اس کی جگہ ایک نئی بلڈنگ جو ہے تعمیر کی جائے. تو 1986 کے بیچ میں یہ بلڈنگ جس کے بیچ میں آپ کھڑے ہوئے ہیں اس کی بنیاد رکھی گئی, اور 1986 کے بعد یہ جب تعمیر ہوئی تو اس وقت اس میں معاملے ڈیفرنٹ تھے, یہ اسپیشس تھی, اور وہ تمام چیزیں, وہ تمام نوادرات اور وہ تاریخ کی چیزیں جو پہلے پوری نہیں آ رہی تھی وہ اس میں پورا آنا شروع ہو گئی. مگر اس کے بعد 2009 سے لے کے 2014 تک دوبارہ جس طرح ہمارے ہاں تعمیرات بھی نئی ہوتی جاتی ہیں اور چیزیں بھی نئی آتی جاتی ہیں, ٹیکنالوجیز بھی ڈیفرنٹ آتی جاتی ہیں, تو ان تمام ٹیکنالوجیز کو اسٹیٹ آف دی آرٹ والا معاملہ کرنے کے لحاظ سے اس کو 2009 سے 2014 تک جو ہے یہ 3-4 سال جو ہیں وہ لگائے گئے. اور جس بلڈنگ میں اور جس میوزیم میں اس وقت آپ کھڑے ہیں یہ 2013 کے بیچ میں اس کو اوپن کیا گیا. تو جو ڈسپلیز آج آپ دیکھیں گے ود دا پیسج آف ٹائم ان میں بہت سی تبدیلیاں بھی آئی ہیں, مگر یہ بیسک کاوش جو ہے یہ 2009 سے 2013 وہ جو 4 سال تھے ان کی ہے. اور اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف جو تھے انہوں نے اس میوزیم کو اس حالت میں لانے میں ہمیں بہت ہیلپ آؤٹ کیا. بیسیکلی اس کے 2 فلورز ہیں, گراؤنڈ فلور اینڈ فرسٹ فلور. جو گراؤنڈ فلور ہے اس کے بیچ میں لابیز ہیں, اور لابیز کے بیچ میں جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو ٹائم لائنز آتی ہیں, ایک پولیٹیکل ٹائم لائن ہے اور دوسری ملٹری ٹائم لائن ہے. پھر اس کے بعد قائد اعظم کا ڈراما آتا ہے, پھر اس کے بعد ریلیف میپس آتے ہیں جس کے بیچ میں ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کی چیزیں جو ہیں وہ اجاگر کی گئی ہیں. پھر مختلف لوگ جو 1947 پاکستان کے بنتے ہوئے پاکستان کی گورنمنٹ کا مددگار ثابت ہوئے, ان کی ہم نے ایک وال بنائی ہوئی ہے جس کے بیچ میں ان کی وہ تمام چیزیں جو اس دور کے بیچ میں انہوں نے کسی صورت بھی, چاہے وہ پیسے کی شکل میں تھی, چاہے وہ سپورٹ کی شکل میں تھی, یا چاہے وہ افرادی قوت کی شکل میں تھی, تو وہ چیزیں ہم نے اجاگر کی ہوئی ہیں. اور اس کے بعد لابیز کے بیچ میں جی ایچ کیو کا پرانے ماڈل کہ جی ایچ کیو پہلے کیسا ہوتا تھا اور ابھی کس طرح دکھتا ہے وہ ہم نے ماڈلز بنائے ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد جو پرانی گنز ہمارے پاس ہسٹوریکلی پڑی ہوئی ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں, تو یہ لابیز کے بیچ میں ہیں. پھر جب گیلریز کی ہم بات کریں تو گیلریز کے بیچ میں جو ہماری پہلی گیلری ہے وہ 1947-48 ٹو 1965 وار گیلری ہے. پھر دوسری گیلری 1965 وار گیلری ہے.
تیسری گیلری 1971 وار گیلری ہے، چوتھی گیلری نشان حیدر گیلری ہے، پانچویں گیلری جو ہے وہ وار آن ٹیرر گیلری ہے، اور اس کے بعد چھٹی گیلری جو ہے وہ ایوولوشن آف آرمز، کہ کس طرح پتھروں سے سٹارٹ ہو کے انسان آج گنز کے اوپر اور توپوں کے اوپر پہنچا ہوا ہے۔ تو یہ تو گراؤنڈ فلور ہے۔ اس میں جب آپ ہر گیلری کے بیچ میں جائیں گے تو آپ کو اس دور کی تمام تاریخ، جو وارز پاکستان نے لڑی ہیں اور جو رول پاکستان آرمی نے اس وار کے دوران جو ہے وہ سر انجام دیا ہے، اس کے متعلق آپ کو دیکھنے کو، پڑھنے کو اور سمجھنے کو ملے گا۔ جب ہم اوپر والی گیلری یا فرسٹ فلور گیلری کی بات کرتے ہیں تو فرسٹ فلور گیلری بیسیکلی ہم اس کو آرمز اینڈ سروسز گیلری کہتے ہیں۔ آرمز اینڈ سروسز سے مراد یہ کہ وہ تمام آرمز اور وہ تمام سروسز جو پاکستان آرمی کا حصہ ہیں، جیسے سگنل کور ہے، آرٹلری ہے، آرمی ایئر ڈیفنس ہے، آرمڈ کور ہے، انفینٹری ہے، آرمی میڈیکل کور ہے، اس طرح جتنی بھی آرمی کی آرمز اینڈ سروسز ہیں وہ تمام کی گیلریز آپ کو اوپر والے فلور پہ یعنی فرسٹ فلور پہ ملیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ سول آرمڈ فورسز، ایف سی والے ہیں یا رینجرز والے ہیں، ان کی گیلریز بھی آپ کو وہاں پہ ملیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آرمی کے ڈفرینٹ سیگمنٹس، مثلاً آرمی اسکول آف میوزک، اس کی گیلری بھی آپ کو ملے گی، آرمی ایجوکیشن کور، ان کی گیلری بھی آپ کو ڈسپلے میں ملے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک آرکائیو روم ہے۔ وہ آرکائیو روم کے بیچ میں ہم نے بکس اور وہ ہسٹوریکل چیزیں رکھی ہوئی ہیں جو لوگوں کے پڑھنے کے کام آئیں۔ مختلف سٹوڈنٹس یا مختلف لوگ جو اس میوزیم کو وزٹ کرتے ہیں ان کو پڑھنے میں اور ان کو اپنی ہسٹری کے بارے میں اور آرمی کی ہسٹری کے بارے میں جاننے میں آسانی ہو، اس کے لیے ہم نے آرکائیو روم کریٹ کیا ہوا ہے۔ پرائمریلی یہ میوزیم جو تھا وہ فارن ڈیلیگیشنز جو تھے ان کو سرو کرنے کے لیے کریٹ ہوا تھا، مگر چونکہ ایک فیسلٹی موجود تھی تو پھر یہ جنرل پبلک کے لیے بھی اس کو اوپن کیا گیا۔ تو اب آج کے دن ہر قسم کا شہری، ہر قسم کا اسٹوڈنٹ جو پاکستان کا ہے، ایون فارنرز جو پنڈی اسلام آباد کو وزٹ کر رہے ہیں، وہ بھی دے کین آلویز کم اینڈ وزٹ دس میوزیم۔ دس میوزیم از اوپن فرام منڈے ٹل فرائیڈے، صبح 9 بجے سے لے کے شام 4 بجے تک۔ تو یہ تمام کے تمام لوگ جو اس میوزیم کو وزٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ہماری ویب سائٹ کے تھرو بھی ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور ویسے بھی یہاں پر آ کر اس میوزیم کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ دیٹس آل۔ آپ لوگوں کی طرف سے کوئی چیز ہے تو بتا دیں۔ سوری؟ اچھا، جو جتنے بھی اسکولز اینڈ کالجز ہیں وہ ہمیں ای میل کے تھرو اپروچ کر سکتے ہیں، اور جب وہ ای میل کرتے ہیں ہم اس کو رسپونڈ کرتے ہیں۔ جو ٹائم اور ڈیٹ وہ چاہتے ہیں اگر وہ اویلیبل ہے اور کوئی ڈیلیگیشن یا کوئی ایسا وزٹ یہاں پر نہیں ہو رہا تو ہم ان کو وہی ٹائم اینڈ ڈیٹ دے دیتے ہیں، ادروائز ان کے ساتھ ٹائم اینڈ ڈیٹ فکس ہو جاتا ہے۔ اور اسکول اور کالجز یا جتنے بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں ان تمام کے لیے جتنی بھی انٹری ہے وہ فری ہے، وداؤٹ اینی کاسٹ، اور ہم ان کو گائیڈڈ حساب کتاب میں رکھتے ہیں۔ وہ آتے ہیں، ان کو گروپس کے بیچ میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، اور ہمارے گائیڈز جو ہیں ان کو تمام میوزیم کی جو ہے وہ سیر کرواتے ہیں اور تمام گیلریز جو ہے دکھاتے ہیں، ایکسپلین کرتے ہیں۔ اور اس طرح وہ بچے جو چھوٹی کلاسز کے ہیں یا وہ بچے جو بڑی کلاسز کے ہیں یونیورسٹیز والے، وہ اپنے اپنے لیول کے مطابق ان سے کویشچن آنسر کرتے ہیں اور اپنی جو کیوریز ہیں ان کو پاک آرمی کے متعلق جتنی بھی ہیں ان کو ہم کلیئر کرتے ہیں۔